بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے درود شریف پڑھنے کے چند حیرت انگیز فوائد۔ درود شریف پڑھنے کے حیرت انگیز فوائد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اقدس پر درود پیغمبر اسلام سے اظہار محبت کی بے مثال اور منفرد انداز ہے، تو بے پناہ فوائد و ثمرات سے مسلمان کا دامن بھی بھر دیتا ہے۔ آئیے شیخ الاسلام ثانی ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ کچھ ثمرات جلیلہ سنیے۔ سب سے پہلے نمبر 1، درود شریف پڑھنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے ساتھ درود میں موافقت حاصل ہوتی ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کا درود مختلف معانی و مطالب رکھتا ہے، کیونکہ ہمارے درود کا معنی دعا اور سوال ہے، اور اللہ تعالیٰ کے درود سے مراد ثنا و شرف بیان کرنا ہے۔ نمبر 3، درود شریف پڑھنے میں فرشتوں کے عمل کے ساتھ مطابقت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 4، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے 10 رحمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ نمبر 5، ایک بار درود پڑھنے سے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، ایک دفعہ درود پڑھنے سے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ نمبر 7، ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک التماس ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ نمبر 8، درود سے آغاز کرنے سے دعائے شرف قبولیت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 9، درود پڑھنے سے روز قیامت شفاعت رسول کی شہادت نصیب ہوگی۔ نمبر 10، درود گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ نمبر 11، درود انسان کے غم و الم کا مداوا بن جاتا ہے۔ نمبر 12، درود پڑھنے والا روز قیامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہوگا۔ نمبر 13، تنگ دست کے لیے درود صدقہ کے قائم مقام ہے۔ نمبر 14، درود انسانی ضروریات پورے ہونے کی بہترین ذریعہ بھی ہے۔ نمبر 15، درود پڑھنے والوں کو رحمت الہی اور فرشتوں کی دعا نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 16، درود تزکیہ نفس کا باعث ہے۔ نمبر 17، موت سے پہلے بندہ کو بشارت جنت مل جانے کا بھی ایک سبب ہے۔ نمبر 18، قیامت کی ہولناکیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ نمبر 19، مجلس درود سے پاکیزہ ہو جاتی ہے، اور روز قیامت ایسی محفل باعث حسرت نہیں ہوگی۔ نمبر 20، درود شریف سے فقر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 21، درود شریف پڑھنے والے کو بخل سے نجات مل جاتی ہے۔ نمبر 22، درود پڑھنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 23، درود بندے کو جنت کا راہی بناتا ہے۔ نمبر 24، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے شروع کی جانے والی کلام پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے۔ نمبر 25، درود خواہاں کی ذات خاص اور عمل و عمر اور دیگر اسباب و مسائل میں برکت کا باعث ہے، کیونکہ درود خواہاں کی دعا کہ اللہ تعالیٰ رسول اور ان کی آل پر برکت فرمائے۔ یہ دعا بہرحال مستجاب ہے اور جنس کے موافق جزا دی جاتی ہے۔ نمبر 26، درود اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ صلاۃ کا معنی یا تو رحمت ہے یا رحمت صلاۃ کے لوازم و موجبات میں سے ہے۔ بہرحال اس سے رحمت الہی درود خواں پر نازل ہوتی ہے۔ درود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے
دوام حصے کا سبب ہے۔ یہ صفت مراتب ایمان میں سے ایک مرتبہ ہے جس کے بغیر ایمان کامل و اکمل نہیں ہوتا، کیونکہ انسان جس قدر زیادہ محبوب کا ذکر کرے، محبوب اور اس کی خوبیوں کو یاد رکھے گا اور ان مضامین کو جو محبت بھڑکا دینے والے ہیں پیش نظر رکھے گا، اس قدر اس کی محبت بڑھے گی اور شوق کامل ہوگا، حتیٰ کہ تمام دل پر چھا جائے گا۔ لیکن جب ذکر چھوڑ دے اور اس کے محاسن کو دل میں جگہ نہ دے تو تب محبت کم ہو جائے گی۔ جس طرح آنکھ کی ٹھنڈک محبوب کا دیدار ہے، اسی طرح دل کی تسکین اس کی اور اس کے محاسن کی یاد ہے۔ جب یہ صفت دل میں جگہ پکڑ لیتی ہے تو زبان خود بخود مدح اور ثنا جاری ہو جاتی ہے اور محبوب کی تعریف و محامد برابر بیان کرتی ہے۔ اس صفت میں کمی و بیشی اصل محبت کی کمی بیشی کے موافق ہوا کرتی ہے، چنانچہ حس مشاہدہ اس پر شاہد ہے۔ درود و خوانی انسان کی ہدایت اور حیات قلب کا سبب بھی ہے، کیونکہ جس قدر زیادہ انسان درود پڑھے گا اور ذکر مبارک اس کے زبان پر آئے گا، اس قدر محبت بھی دل پر غالب آ جائے گی، یہاں تک کہ دل میں کوئی شے ایسی باقی نہ رہ جائے گی جو آپ کے اوامر کا معارضہ کرے یا آپ کی تعلیم پر شک ہونے دے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت اور تعلیمات اس کے دل پر روشن تحریر کے ساتھ لکھی جاتی ہیں، اور جس قدر وہ آپ کو حوال میں غور کرتا ہے، اتنا ہی گویا لوح دل کو اس تحریر کو پڑھنا رہتا اور اس سے ہمیشہ ہدایت و فلاح اور انواع علوم کا اقتباس کرتا رہتا ہے۔ اب جس قدر اس کی بصیرت بڑھتی اور قوت معرفت زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس قدر زیادہ درود شریف کو بڑھاتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم و عارفین سنت و ہدایت نبوی اور متبین احکام کو درود خوانی اور ہے، جبکہ عام لوگوں کی جو سنت سے سرتابی کرنا اور شور مچانا ہی جانتے ہیں، ان کی درود خوانی اور قسم اور ہے، کیونکہ ان کو جس قدر زیادہ تعلیم نبوی کی معرفت حاصل ہوتی جائے گی، اسی قدر ان کی محبت بھی بڑھتی جائے گی، اور اسی قدر ان پر درود شریف کی حقیقت جو اللہ تعالیٰ کی مطلوب ہے کھلتی جائے گی اور اس حقیقت کا عرفان ہوتا چلا جائے گا۔